کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے، یہ ان کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اگر وہ نہ دے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ دینے پہ آ جائیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ، اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ لاہور والے اللہ کے سچے ولی ہیں مگر خدا نہیں ہے، داتا نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اور کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ او بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ یہاں تو فتوے لگ رہے ہیں فلانا جہنمی، فلاں گستاخ رسول، فلاں مرتد، فلاں کیسا بخشا جائے گا، لیکن حضرت فرماتے ہیں جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ پھر پتہ چلے گا جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ جن کو تم جہنمی سمجھتے رہے ہو سکتا ہے تمہارے حساب و کتاب سے پہلے ہی وہ جنت میں چلے جائیں۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا، بولو بولو، تیرے بندوں کا تیرے سوا، پوری توجہ رکھیں اور ان کو ذرا دل کے اندر جگہ دیں۔ آگے کیا کہا؟ اوے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، اوے کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی۔ مظلوموں کی فریاد کون سنتا ہے اور کس کے ہاتھ میں رزق ہے؟ رزق کی کنجی کس کے ہاتھ میں؟ پیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں مولوی صاحب کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتے ہم رزق دینے والے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، وہ کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی۔ رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، کس کے رزق پہ بادشاہ پلتے ہیں؟
کس کے رزق پہ فقیر پلتے ہیں، کس کے رزق پہ ساری مخلوقات پلتی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، رب کا میں نہ پالنے والا، فرمایا تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اللہ نے رب المسلمین نہیں فرمایا میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، اللہ نے رب المؤمنین نہیں فرمایا کہ میں ایمان والوں کا رب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مانے یا نہ مانے، وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ان کی مرضی ہے، مگر میں رزق ان کا بند نہیں کروں گا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گداں، کہہ دو ماشاءاللہ۔ رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گداں، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے دینے والا؟ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کشتیاں کنارے لگانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، نہ نبی شریک ہیں، نہ صحابہ شریک، نہ ولی غوث قطب ابدال شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کی خدائی کے اندر شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اگر اللہ نہ دے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ نہ دے تو پھر یہ بات سمجھنے کی، اگر اللہ نہ دے تو پھر کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور اگر اللہ دے تو پھر کوئی روک۔ عیسائی آیا تھا جی دکان پر، اس نے کہا لو جی ہم نے تمہارا کام کر دیا۔ یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، وہ جی فلاں آیا تھا، انہوں نے کہا جی بس وار اب کر دیا ہے، اب دیر سے آئے ہیں۔ اللہ کہتے رزق میں دیتا ہوں، تو ان میں اتنی خدا سے زیادہ پاور آ گئی ہے کہ یہ آئے ہوئے رزق کو روک دیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پاورفل ہے نا، یہ میری بارش برس رہی ہے، ان کو کہو ذرا روک کے دکھائیں۔ یہ میری رحمت برس رہی ہے، ان کو کہو ذرا روک کے دکھائیں۔ کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر جو خدا کی برستی ہوئی رحمت کو روک کر دکھائے۔ فرمایا جب ہم برسانا چاہتے ہیں، پہاڑوں پر بھی برساتے ہیں، چٹانوں پر بھی برساتے ہیں، میدانوں پر بھی برساتے ہیں، فصلوں پر بھی برساتے ہیں، نہ برسائیں تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم سے ایک پانی کا بوند بھی لے کے دکھا دے۔ یہ میری رحمت ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہی نہیں جو خدا کی رحمت کو روک دے۔ اور اگر ہم روک لیں، اللہ فرماتے پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم سے چھین لے۔ پھر ہاں کوئی فریاد کرے، کوئی آنسو بہائے اور ہم مہربان ہو جائیں، وہ سب کچھ لٹا دے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان رحمت ہے۔ ہم پھر کسی کی اوقات نہیں دیکھتے، کسی کی قابلیت نہیں دیکھتے، کسی کی عقل نقل نہیں دیکھتے، عقل شکل نہیں دیکھتے، بس وہ ہمارے دربار میں دامن پھیلائے، ہم رزق کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اگر رزق عقلوں پہ موقوف ہوتا تو سارے پاگل بھوکے مرتے، لیکن دیکھ لو پاگلوں کے پاس زیادہ ہے۔ عقلوں والے جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں، یہاں پر روڈ انسپیکٹر بنے پھرتے ہیں، عقلیں سارے شہر کو بانٹتے پھرتے ہیں، اور گھر میں خاک اڑ رہی ہے۔ اللہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں رزق عقلوں کے اوپر موقوف نہیں، تمہارے بزنس پر موقوف نہیں، یہ میری رحمت ہے، میرا فضل ہے، میں جس پہ چاہتا ہوں اپنا فضل کر دیتا ہوں، اور کوئی خدا کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ حاسد مزاج تڑپتے رہیں، الٹے ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میرے فضل کو روک نہیں سکتے۔ ان کی باتوں سے مت گھبرائیں۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کے پاس کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے، جاؤ کوئی طاقت ہے تو روک لو، جاؤ میرے فضل کو روک سکتے ہو تو روک لو۔ اور میں جتنا حسد زیادہ کرو گے میں نے اس کو اتنا ہی زیادہ اونچا کرنا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پہ حسد کیا، خدا نے مصر کا فرما روا بنا دیا ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا، بھائی مٹانا چاہتے تھے، بھائی ان کو ختم کرنا چاہتے تھے،
عزت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ فرماتے رزق کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، عزت کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، اقتدار کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، اور بندیا میرا ہو کے دیکھ، پھر دیکھ میں تیرے اوپر کیسے مہربان ہوتا ہوں۔ تو خدا کا ہو کر تو دیکھ ذرا، تو اس کا ہوا ہی نہیں، تو غیر کے در پہ ٹھوکرے کھاتا رہا، تو ادھر ادھر بھٹکتا رہا، ذرا اس کا ہو کر تو دیکھو۔ نظر ان کی کیا بدلی، زمانے بھر کی ہوا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی۔ رب مہربان تو جگ مہربان، میں ذرا ہو کر تو دیکھو ہمارا۔ یوسف علیہ السلام پہ حسد کیا، کیا ان کی شان میں کمی ہو گئی؟ خدا نے دیکھو کیسا مرتبہ دیا، کیسا انعام دیا۔ وہی بھائی غلہ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں بکاری بن کر، اور یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں۔ شان دیکھو، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر کے اوپر نبوت کا تاج ہے۔ کیا شان ہے! کہاں کنویں میں، کہاں مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے بکے، اور کہاں مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے۔ اب وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھے دیکھے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی سمجھ گئے پرانے کرم فرما آ گئے ہیں، پرانے کرم فرما ہیں۔ یہ آپ کے بھی بڑے ایسے پرانے کرم فرما ہو گئے، گھبرایا نہ کرو۔ بعض ان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کا پارا بی پی 200 سے کراس کر جاتا ہے، انہیں بڑی میرے نہ زیادتی کی ہے، اس نے یوں کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں پرانے کرم فرما۔ اور ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھا دیکھا لگتا ہے، سمجھ نہیں، اب شاہی دربار کے خلاف ہے، کسی کو آنکھیں بھر کے دیکھے ہیں اور گردن اڑ جائے گی اسی وقت۔ بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، وہ کوئی جمہوریت تھوڑی ہے یہاں پر جن کو ڈر ہو کوئی عدم اعتماد کا۔ اب ڈر بھی رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، خسر پھسر بھی کر رہے ہیں، دیکھے دیکھے لگتے ہیں کہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سکوت توڑا، پوچھا کیا کیا تھا اپنے بھائی یوسف کے ساتھ؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ ایک دم یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے یوسف کا نام سن کر چونکے، کہیں آپ وہ یوسف تو نہیں، وہی تو نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی یوسف ہوں، اور مجھ پر خدا کا احسان ہے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جناب میں بہت بڑی چیز ہوں، حالانکہ نبی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میں تو نبیوں کے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا میرے اوپر میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور جتنا روکنے کی کوشش کرے گی اللہ اور زیادہ دیں گے۔ کیوں؟ وہ خدا کی طاقت کو للکار رہا ہے، اس کی قدرت کو للکار رہا ہے۔ اللہ فرماتے پھر میں اپنی پوری قدرت اور طاقت سے اس کو عطا کرتا ہوں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔
ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ پیر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں ہے، مختار کل اللہ رب العزت ہیں، اختیارات کے مالک اللہ رب العزت ہیں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر اللہ رب العزت ہیں، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سب تیرے بندے ہیں، نبی بھی تیرے بندے ہیں، صحابہ اور غوث کتب ابدال یہ سب تیرے بندے ہیں اور یہ سب تیرے محتاج ہیں۔ اے الہ العالمین، آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں اور ان کی نسبت جو آپ کی طرف ہے یہی تو عزت کا باعث ہے، ورنہ پھر ان کی بھی کوئی پہچان نہیں اگر یہ آپ کے بغیر ہوں۔ اے الہ العالمین، یہ سب آپ ہی کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے ہمارے نبی کملی والے پیغمبر کو دو جہاں کا سردار بنا دیا، نبیوں کا امام بنا دیا، یہ آپ کا فضل و کرم ہے۔ اسی کی طرف حضرت اشارہ کر رہے ہیں، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اے تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ آگے کیا کہتے ہیں حضرت سنو، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی و تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی۔ انبیاء پہ جب مشکلیں آئیں، صحابہ پہ مشکلیں آئیں، اولیاء پہ مشکلیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ غزوہ بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین اگر آج آپ میری مدد نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے پھر دھرتی کے اوپر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ اس کو ذرا کولر کو دیکھو، پہلے ٹھنڈا تھا اب گرم کیوں ہو گیا؟ جائیں۔ اے الہ العالمین، میں فتح کے لیے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، پھر بدر کی دھرتی پہ اللہ نے مدد کی یا نہیں کی ہے؟ حضور نے دعا مانگی اور حق تعالیٰ نے قبول فرما کر فرشتے بھیجے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی کی طرف حضرت اشارہ کر رکھے ہیں، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ آخر میں کیا کہتے ہیں حضرت، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ۔ میں تو سب سے کہتا ہوں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر سب اپنے آپ سے کہیں یہ سب اس کا فضل ہے۔ یہ جو عزت سٹیٹس اور یہ سب کچھ ملا ہوا ہے یہ سب کس کا فضل؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔
یہ سب اس کا فضل ہے۔ آپ چودھری صاحب، خان صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، یہ سب اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر وہ اپنے فضل کی چادر کو کھینچ لے پھر تمہارے سلام کا بھی کوئی جواب نہ دے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سبحان اللہ، اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، فرماتے ہیں جو تکلیف، مصیبت، بیماری تمہیں خدا کے ساتھ جوڑ دے یہ خدا کا فضل ہے۔ فرمایا یہ اس کی رحمت ہے، فرمایا اس میں تمہاری آزمائش ہے، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس تکلیف نے تمہیں مولا سے جوڑ دیا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے لگا، پہلے دعائیں نہیں مانگتا تھا، دعائیں مانگنے لگا، صدقہ خیرات کرنے لگا، اللہ کی رحمت سے پر امید ہے۔ فرمایا یہ جو بیماری ہے یہ تو رحمت ہے تمہارے لیے۔ فرمایا جو تکلیف، بیماری، مصیبت تمہیں مولا سے جوڑ دے وہ رحمت ہے، اور جو تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی تمہیں مولا سے دور کر دے یہ خدا کا غضب ہے، اور یہ خدا کے پکڑ کی دلیل ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ کتنوں کو دیکھا نمازیں چھوڑ گئے، اور جی اللہ میں نے ہمارا بڑا نقصان کر دیا، جی پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی، یعنی نماز پڑھ کر خدا پہ احسان کر رہے ہیں، مسجد چھوڑ گئے، وہ خدا کا کیا تم نے نقصان کیا؟ اللہ بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے، ساری دنیا بھی اس کی عبادت چھوڑ دے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس غلط فہمی سے نکلو، اور ساری دنیا اس کی فرما بردار ہو جائے تو اس کی حکومت میں اضافہ بھی کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، کتنے لوگ ہیں حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں، اور حرام موت میں، کتے کی موت سے بھی بدتر موت مرتے ہیں وہ۔ یہ خدا کی رحمت سے نا امیدی تو کافر تو کرے، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ایمان والو میں تو تمہارا دوست ہوں، اور تم کیوں مجھ سے مایوس ہو گئے؟ اگر ایسے حالات آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی ہے چند دن کے لیے، تمہیں ہو کیا گیا؟ تم نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کیا؟ صبر کرتے، ہم تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے، ہمارے دربار میں لو لگاتے، ہمارے سامنے دامن پھیلاتے، ہم اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دروازے کھولتے۔ ہم نے جس طرح پہلے دیا ہے کہ اب کوئی ہمارے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ دگنا تمہیں عطا کرتے، مگر تم ہمیں کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ آج کل چونکہ ذرا کاروباری معاملات ٹائٹ ہیں، لوگوں کے فون آتے ہیں، بلاتے ہیں، ملتے ہیں، ایک ہی بات کیا بتائیں جی آپ کو، بہت خسارہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میں کہا اللہ سے لو لگائیں، مولا سے لو لگائیں، اور یہ جو تکلیفیں ہیں یہ بھی حقیقت میں مولا تک پہنچانے کا رستہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حقائق لکھی اور حقائق سے بات سمجھائی۔ فرمایا ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے شہر آیا، سارا شہر ڈھونڈا، دوست نہ ملا، اتنے میں کہیں چوری ہو گئی، اور شبے کے اندر پولیس والے اس کے پیچھے لگ گئے کہ تم نے چوری کی، ایک ڈنڈا بھی اس کے مارا، اور یہ ان سے بھاگا، اور بھاگ کر گلشن میں باغ میں چھپنے کے لیے پہنچا، آگے دیکھا کہ اس کا دوست بھی بیٹھا ہوا ہے جس کو ڈھونڈ رہا تھا، بازار میں وہ بیٹھا ہے گلشن میں، یہ تو چھپنے کے لیے گیا تھا، وہاں دوست بھی مل گیا۔ اب یہ شکر ادا کرتا ہے سپاہی کا بھی، لوگوں کا بھی، تمہارا بھلا ہو، تمہاری اس تھوڑی سی تکلیف نے مجھے میرا دوست ملا دیا ہے۔ یہ حقائق بیان کر کے فرماتے ہیں بیماری، مصیبت، پریشانی، یہ جو تمہیں جھٹکا لگا ہے اس جھٹکے نے تمہیں تمہارا مولا ملا دیا ہے، تم اپنے مولا کے ساتھ جڑ گئے، یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے یہ تمہارے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، میرے دادا پیر فرماتے ہیں اگر مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی، مالی خسارہ تمہیں مولا کے ساتھ جوڑ دے، فرمایا یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اپنے آغوش رحمت میں لے لیا ہے، اور فرمایا وہ جلدی تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے، جلدی تمہیں ان الجھنوں سے نکال دیں گے، بس تمہارے آنے کی دیر تھی، اب اس کے فضل و کرم میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اور اگر تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ دیا
بیماری کی وجہ سے مایوس ہو گئے، زندگی کا خاتمہ کر لیا، جو عبادت کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ گئے، تو فرمایا یہ خدا کے غضب کی دلیل ہے، اس کی پکڑ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے بھگا دیا، دور کر دیا۔ ایک تو تکلیف آئی اور اوپر سے خدا بھی ہم سے چھوٹ گیا، فرمایا اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیجئے یہ جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور اللہ تمہارے دوست ہیں، اور دوست دوستوں کا نقصان نہیں کرتے، فائدہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اس میں سب تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور میں نے اس کو پوری گفتگو میں ان باتوں کو واضح کیا، کتنا فائدہ، کہاں کہاں فائدہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ فائدہ کہ مولا مل گیا، مولا کا تعلق مل گیا، اللہ سے مانگنا نصیب ہو گیا، نماز روزے کی توفیق مل گئی، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی، عبادات کی توفیق مل گئی، اور خدا سے دعائیں مانگنے کی توفیق مل گئی۔ جس مقصد کے لیے اس جہاں میں آئے تھے اس مقصد کو پانے کی توفیق مل گئی۔ تو اس لیے اگر حالات مزاج کے خلاف ہوں، پریشانی ہو، تو گھبرانا نہیں ہے، مولا سے لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلانا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور اس سے پر امید رہنا ہے، اور دل کے اندر یہ اطمینان رکھنا ہے یہ سب میرے مولا کے حکم سے ہے، اور یہ سب میرے فائدے کے لیے ہے۔ اگر یہ غم آئے ہیں، یہ پریشانی آئی ہے، تو اللہ مجھے اپنی رحمت سے نکالیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔